سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ کی مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ شیر بن جایا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا تھی جس کو میری کم عمری میں اس وقت کم و بیش 120 سال اس کی عمر تھی، اس نے خود مجھے بتایا کہ 5-20 برس میرے مکمل ہو گئے ہیں، اب کچھ سال میں میرے اور جو 6واں 20 برس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ بتاتی ہے کہ میں بچپن میں نے حضرت کو اپنی آنکھوں سے شیر بنتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہمیں بکواس کرتا ہے یہ مولوی۔ وہی درگاہ کا جو درخت ہے، اس درگاہ کے درخت کے سامنے اس نے کہا کہ میں یہیں اسی جگہ پر ان کو شیر بنتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ کرامت کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے علاوہ کئی لوگوں نے یہ کرامت کو دیکھا۔ یہ کرامت خانبادے میں، علاقے میں بہت ہی مشہور و معروف ہے حضرت کی، کہ حضرت شیر بن جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی۔ ان کے جتنے بھی پیر فقیر ہیں، جتنے بھی لوگوں کو یہ ولی مانتے ہیں، ان لوگوں کی کیا خواہش رہی ہے ساری زندگی، اور ان لوگوں نے کیا خواہش کا اظہار کیا ساری زندگی۔ ان کے بیان اٹھا کے سن لو، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے ہمیشہ بولا ہے ہم سگ ہیں، اور سگ کا مطلب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، مدینے کا کتا۔ بڑوں بزرگوں نے خواہش کی مدینہ کا کتا، اور ان کے بزرگوں نے، ان کی خاتونوں نے پیر صاحب کو شیر بنتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھائی صاحب وہ شیر نہیں ہوگا، کوئی اعلیٰ نسل کا سگ ہوگا جس کو آپ جو ہے وہ دنیا والوں کو بتاتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے شیر سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیر وہ بہادر اور وہ خونخوار جانور ہے جو پورے جنگل کا بادشاہ ہے۔ نہ تو پیر صاحب کو ہاتھی بنتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہ ہاتھی کتنا بڑا ہے شیر سے، بات تو صحیح ہے۔ نہ زرافہ بنتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی چیل عقاب بنتے ہوئے دیکھا۔ چیتا نہیں بن سکتے تھے وہ، کیونکہ میں نے سنا جو چیتا ہوتا ہے نا وہ زیادہ چلاک اور شارپ ہوتا ہے۔ نہ چیتا بنتے ہوئے دیکھا، نہ ریچھ بنتے ہوئے دیکھا، نہ بھالو بنتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی تو سارے جانور ہیں۔ شیر بنتے ہوئے دیکھا، کیوں؟ کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ انفارچونیٹلی گدھا یا زیبرا یہ جنگل کے بادشاہ ہوتے ہیں، تو پھر کیا یہ شیر کو اتنی زیادہ ترجیح دیتے؟ یہ اپنے ذہن و گمان سے نکال دو کہ پیر صاحب شیر بنتے تھے۔ یہ صرف اور صرف کہانی کرا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے تو وہ شیر بنتے تھے۔ اور اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں شیر بننا ہے یا شیر کا کوئی تھوڑا بہت بلی بننا ہے، کیونکہ شیر کی رشتہ دار ہے، تو ہمیں اس دربار پر جا کے سجدہ کرنا، چومنا چاٹنا چاہیے، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ شیر کے قریبی سے رشتہ دار بن سکیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب انسان اس کو اپنے پاس، اس کو میں وہ پیر نہیں ہوا تو یہ جو کلچر ہے نا، یہ پنجاب کا کلچر میں نے دیکھا۔ اور مرید بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، اور پیر صاحب شاندار واسکٹ وغیرہ پہنے ہوئے صاحب، اور مرید آتا ہے 50 روپے جیب میں ڈالتا ہے، پھر دوسرا مرید آتا ہے 100 روپے جیب میں ڈالتا ہے۔ حالانکہ ان پیروں کو خیال کرنا چاہیے کہ یار ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کے کام آئیں، ہم اس کے پیر بنے، پھر تو ہمیں اس کی جیب کے اندر کچھ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ اپنے گھر کا خرچ چلا، اس کا چولہا جلے۔ لیکن نہیں صاحب۔ اچھا مرید بھی ایسے دیوانے ہیں کہ اپنی گاڑی جب نئی خریدتے ہیں نا، بھلے وہ رکشہ خریدے، پیچھے لکھا تھا یہ میرے پیر کا کرم ہے، تو میں کہتا ہوں پیروں کو بھی چاہیے اپنے لینڈ کروزر اور ڈالے کے پیچھے لکھا ہے یہ مریدوں کی مہربانی ہے، لکھا ہے نا یہ۔ تو الحمدللہ ہمارے کراچی کے اندر یہ کلچر نہیں ہے، جو نصیب میں ہے وہ تو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، لیکن ہمیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کلچر کو اگر مسجد میں آپ کے ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ پیر صاحب نے صحیح تماچا مارا۔ یہ ہوتے ہیں اصلی پیر۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر فقیری جائز ہے اسلام کے اندر، کوئی نہ کوئی آپ کی نمائندگی کرے جو آپ کو سیدھی راہ دکھائے، حالانکہ سیدھی راہ آپ کو دیکھنے کے لیے صرف قرآن، اہل بیت اور خلفائے راشدین کافی ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے پیٹرن پہ آپ چلیں گے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن چلیں اگر پیر فقیری کا حسن نظر رکھ بھی لیں، اس طرح کے پیر چاہیے ہمیں۔ انہوں نے ایک زوردار تماچا مارا ہے، وہ جو دعوت اسلامی کے بہت بڑے ہمارے پیر صاحب ہیں نا، باپا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صحیح جواب دیا۔ ان کی جتنی بھی لینڈ کروزرز ہیں، جتنے بھی ان کے ویگو ڈالے ہیں، ان کے پیچھے تو نہیں لکھا ہوا یہ سب ہم میرے مریدوں کا کرم ہے۔ 10 روپے کی اوقات نہیں تھی ان کی کہ جو بھی کچھ ان کو ملا ہے یہ صرف اور صرف مریدوں کے کرم کی وجہ سے۔ حالانکہ مرید ان سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایکچولی طور پہ اگر آپ آئینہ دیکھیں تو الیاس قادری خود ان سے ہڈن طور پہ بھیک مانگ رہا ہے، کبھی 1300 کی مد میں، کبھی 1200 کی مد میں، کبھی فکس کر دو جی دعوت اسلامی کو ہر بندہ 1500 چندہ دے گا، کبھی شب برات کو، کبھی رمضان کو، کبھی عید کو، کبھی عید کی کھا لیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اصلی چندہ تو وہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی بھی اپنے اربوں روپے کے محل پہ، وہ جو شیش محل بنا ہوا ہے، ان پہ نہیں لکھوایا کہ یہ سب میرے مریدوں کا کرم۔ لیکن آپ لوگ ان سے کرم کی بھیک بھی مانگتے ہو، ان کے آگے جھکتے بھی ہو، ان کو اپنی قبر آخرت کا ضامن بھی بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ کو سیدھی راہ دکھائیں گے، جبکہ وہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے شاہ صاحب، اس طرح کے پیر صاحب مارکیٹ میں اور آ گئے نا، درجنوں آ گئے،
اور یہ بات عام ہو گئی کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اگر مدد کر سکتا تو اللہ، اور اس کے بعد غریب عوام جس کو لیڈر چن لے یا جس کو پیر بنا لے، وہ غریب عوام اس پیر کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی پیر فقیری دوبارہ اس دور میں ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ سارے جتنے بھی یہ پٹھو ہیں نا، جتنے یہ پیر ہیں کھاؤ پارٹی، یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ اتنے جمعہ پڑھانا منع ہے، منہ تو لاؤ جی جمعہ پڑھانے میں اپنا ابھی طاہر صاحب جی طاہر صاحب آج تو پڑھایا جمعہ اتنے میں نہیں پڑھا طاہر صاحب آئے طاہر صاحب جتنے میں ویکھیا ہی نہیں، پیچھے بیٹھے ہم بھی بیٹھے کاشا بھی نہیں پیچھے بیٹھی۔ بیٹھے آؤ میں تو 11:30 بجے اتنے آیا ہے، میں دکھانا کرنا تو 11:30 بجے آیا ہے، تو مرزائی ہے نا، ایک منٹ گال سنو، تو مرزائی ہے، تو مرزائی ہے نا، ہاں لیکن تو امنا اتنے جمعہ پڑھاؤ دکھانا تو بیٹھے جی، طاہر صاحب آج میرے اس نے فون کرو آ میں مسلمانہ ڈک لیا، بیٹھے انہوں فون کرو پر میں مسلمانہ ڈک لیا، تھی چوری چوری جمعہ پڑھا دو۔ ڈاکٹر صاحب ویڈیو بنا، ویڈیو بنا، ویڈیو بنتی پہ نا لکھا، ہاں ٹھیک ہے ویڈیو بنتی پہ۔ چوری چوری نہیں میں کرنا تھی چوری چوری ہم دو 11:30 بجے تو آیا اتنے، آ بیگ کھولو جی بیگ کتاباں، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ویڈیو بناؤ، نہیں تیرا نام ڈاکٹر ہاں کھولو ڈاکٹر ویڈیو بنا۔ 11:30 بجے آئیں جی، ہاں کتاب دیکھو جی، اس کتاب کے انگوٹھے لویں دینا سب کوئی کچھ کتاب کریں۔ نہیں اب دیکھ اتنے کاغذات کیوں لے باہر کٹے چل میں خود کر لوں ساری پیچھے کے سارے ویڈیو بنا، سارے میں بناؤ نقاشہ نہیں کرنا میں پڑھا دے ہاں گھرانہ نمبر ہے یہ نام سیکٹری رپورٹ فارم سیکٹری ٹھیک ہے جی، اس فارم پور کرویں دیں ایک منٹ جی نہیں کراندے آ فارم جی لکھا اے مرزائی تو ساڈے مارو پٹیاں وچ آ کے تبلیغ کر دین آ فر میری ویڈیو وچ بنا پیچھے میرے بھی آ فارم جی ہے ہاں جی رپورٹ مانا بنے دے تسوں میں ایک منٹ تو اے رپورٹ بنا ہے ہاں جی تیرا نام کی ہے بشیر ہے کتوں ہے جی داور چوں اے تسی ہر ویلے آندے ہو ہر جمعے آندے ہو اچھا جی آ کی نصیر احمد ہے کون ہے اچھا کتوں تو تو کہنا کہ میں اتنے آمدہ کسی کام واسطے آیا کہ آ کاغذ سارے مرزائیاں دے نے آ کاغذ سارے مرزائیاں دے نے ٹھیک ہے نا رپورٹاں نے ہاں جی رپورٹ کیوں بنے دے ہو رپورٹ کس کا تیار اچھا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی نماز جدو گورنمنٹ نے تانوں آکھیا ہے او یار آ ویکھو جی آ میرے صاحب بشیر احمد چنیوٹ آ ویکھو جی اتنے یہ تبلیغ کرن آمدے نے مسلماناں نوں ورگلاویں آمدے نے یہ جمعہ پڑھاون آئے ہو نا یہ بنا ویکھو یہ جمعہ پڑھاون آئے آ ثبوت ویکھو جی آ ویکھو جی اتنے کہندے کول آئے کیڑا ذوالفقار لونے تے گھر تسی بیٹھ کے جمعہ نہیں پڑھایا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا تانوں جھوٹ بولدا آ ہن دو بندے اگے گئے نے ایک میں دو بندے اگے گئے نے ایک پانٹ شانٹ پائی ہوئی ہے ہیلمٹ کسی ہوئی داڑھی مون گیا بندہ ہن میں روکیا اتوں کپڑے لے کے روکیا اس بھی دسیا آ ویکھو اتنے حال ہی جناب والا گورنمنٹ نو اپیل 1 تے کال کر دے یہ پتا جی یہ 1 تے کال کر کے آ ویکھو جی سارا مرزیت کے کاروبار اتنے ہو رہا ہے ساری مرزیت آ ویکھو جی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ ویکھو جناب سب کچھ جماعت احمدیہ دے جناب سب کچھ ایجنٹ بنے ہوئے نے یہ مربی نے اتنے کام کرتے ہیں نہ تو مربی ہے میں پتا ہے آ ویکھو جی آ تھلے سارے کاغذات ویکھو جی آ ویکھو جی آ ویکھو ڈاکٹر صاحب ویکھو جی آ ویکھو جی انہاں سدو انہاں مسلمان سن ڈک لیا انہاں سدو فون کرو انہاں ہر نسیم آؤدا ویکھو جی سب کچھ وچ آمدا پیا آ ویکھو جی ادھر ویکھو جی آ بانی سلسلہ احمدیہ آ ویکھو جناب یہ اتنے تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں جناب آ ویکھو آ کڈو باہر یہ کہندے نے کہ میں کوئی نہیں کرنا آندا آ جناب ویکھو آ سارے آ دعائیاں ویکھو ترجمہ قرآن پاک سب کچھ وٹ تے ڈاٹا لائے ہوئے نے ادھر ویکھو جی ہاں جی آ ویکھو آ بشیر امرزا بشیر سب کچھ تھلے لکھے ہوا آ رپورٹاں ویکھو میرا نام بشیر ہے تم مرزائی ہے نا مرزائی ہے نا اتنے کام تیرا جمعے نو کی ہوندا مینوں یہ تا دسنا میں نہیں آیا میں اے جمعے نو میں 11:30 بجے تو آیا میں تے سکول کول ویکھیا تو نقاب میں تو دسیا 11:30 بجے آیا بندہ یہ 11:30 بجے تے آیا گل سن دے پایا نا تے بچہ میری صاحب ون پائی تے کال کر کے آکا سارے پولیس ہوندی سارے پولیس ہوندی فون نمبر فون موبائل کٹ ہے ہاں ملک جوید اقبال یہ کون ہے اچھا اردو ڈاور دین سارے آج نا خطبات ہیں انہاں دے سارے اتنے خطبہ دیندے نے ٹھیک ہے نا میں نہیں دستا کام کرنا بازار میں جی ہن ایک آ کاغذات ثبوت کی دسدا پیا ثبوت کی دسدا پیا اسلام علیکم آ تیریاں اطلاعاں نے تے جمعے نو تو کی کرنا میں آیا نہیں میں
ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਾਰ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਆ ਸੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮੌਲਵੀ ਮੋਹਨ ਪਟਿਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਦਾ ਇਸ ਮਾਰੂ ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ जिंदा नहीं जाएगा, हैं वादा करता पे। हो सकता है काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस वीडियो की समझ नहीं आई होगी, उस लैंग्वेज की समझ नहीं आई होगी जो कि वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है वीडियो बनाने वाला। जिस बुजुर्ग आदमी को रोका हुआ है, जिसने वो सफेद लिबास पहना हुआ, सफेद पगड़ी है उसके सर पर, वो मिर्जाई है और वो मुसलमानों की मस्जिद में यानी कि गाँव के अंदर कोई मस्जिद है वहाँ पर हर जुम्मे को खिताब करने और जुम्मा पढ़ाने के लिए आता है। उस मस्जिद के अंदर, जामिया मस्जिद के अंदर, वो जो हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, अब एक मिर्जाई बंदा जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं है, तो वो बंदा हजार लोगों के ईमान और अकीदे को खराब कर रहा है। मेरा तो इस हवाले से ये ओपिनियन है कि इनको और इन जैसे लोगों को कानून के हवाले किया जाए और कानून इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उम्र कैद की सजा दे। कोई जवान है तो जो भी उनको सजा बन पड़ सकती है वो सजा दे। क्यों? क्योंकि ये दीन को अंदर से डैमेज कर रहा है। ना जाने अब इस तरह की कितनी मसाजिद होंगी शहरों में, देहात के अंदर, यानी कहाँ कहाँ से नामवर मौलवी आते होंगे और आके जुमा पढ़ाते होंगे, खुसूसन सिर्फ जुमे को, और हमें पता ही नहीं है कि वो हजारों लाखों मुसलमानों के ईमान को खराब करके जा रहे हैं, उनके अकीदों को खराब करके जा रहे हैं। आप खुद बताएं ना, कोई बुत परस्त आके आपको नमाज पढ़े तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे? कोई यहूदी आके आपको नमाज पढ़ाए आप पढ़ लेंगे? ईसाई पढ़े लेंगे? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पता है ना उसके ईमान में खोट है, उसके अकीदे में खोट है, उसका हमारे नबी पे ईमान ही नहीं। तो जब हमारे नबी पर उसका ईमान नहीं है तो हम उसको जाए नमाज पर खड़े नहीं होने दे सकते। हो सकता है काफी लोगों को संपत्ति हो रही हो कि बुजुर्ग को धूप में रोका, उसके साथ जो है वो तल्ख लहजा था, ये था। सर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत ही अजीम हस्ती है इस पूरी कायनात के अंदर, आप उनको देखें, उनके बाद आप इस बुजुर्ग को देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। मेरा तो ओपिनियन ये है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर करना है।